امریکہ نے کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے نائب امیر اور برصغیر میں القاعدہ کی شاخ کے 3 رہنماؤں کو جمعے کے روز عالمی دہشت گرد قرار دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے یہ اعلان خطے میں بڑھنے والے ان خدشات کے بعد سامنے آیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے دہشت گردوں کو وہاں اپنی سرگرمیاں زیادہ آزادی سے کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ امریکہ نے ٹی ٹی پی کے نائب قاری امجد کو افغانستان میں قائم تنظیم کے اڈوں سے پاکستان میں تباکن حملے کرنے پر عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ عالمی دہشت گرد افغانستان میں سزا کے خوف کے بغیر اپنا کام جاری نہ رکھ سکیں ہر حربہ استعمال کرے گا۔ ٹی ٹی پی نے قاری امجد کو عالمی دہشت گرد قرار دیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنظیم کو افغان سرزمین کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وہ عالمی برادری کے لیے کوئی خطرہ ہیں۔ امریکہ کے اس اعلان کے بعد پاکستان نے کہا ہے کہ وہ علاقائی سیکیورٹی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے اور وہ ٹی ٹی پی کو حقیقی خطرہ سمجھتا ہے۔ کامران بخاری نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ کامران، نائب امیر کو امریکہ کی جانب سے عالمی دہشت گرد قرار دیا جانا، اس سے کیا ٹی ٹی پی کو دہشت گردی کی کارروائیوں سے روکنے سے مجبور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ابتدا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ تو ظاہر ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی ساری فہرستوں کو، کہ جس کے اندر، کیونکہ جو دہشت گرد لیڈر ہلاک ہو جاتے ہیں ظاہر ہے پھر وہ تو موڈ پوائنٹ ہو جاتا ہے، تو جو ان کی جگہ لیتے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرنے کی جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے۔ تو لسٹ تو اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انٹیلیجنس کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ کہاں پر ہیں، کہاں سے کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کی سپلائی چین کہاں سے آ رہی ہے، یعنی جو فزیکل سپلائی چین ہے ہتھیاروں کی اور دوسری جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں آپریشنز کے لیے، اور پھر ان کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اور پھر ان چیزوں کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں آئی تھنک کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین جو ہے وہ کوآپریشن کی ضرورت ہے، جس کو آئی تھنک آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہے اس کی نوعیت میں جو ہے اضافہ ہوگا۔ تو ٹی ٹی پی کا یہ کہنا کہ پاکستان پر حملوں کے لیے اسے افغانستان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی اگر ہم لیڈرشپ کو دیکھیں تو وہ اس وقت مذاکرات اور قیام امن میں پاکستان کو افغان طالبان سے مدد کی امید رکھ رہی ہے کچھ حد تک۔ اگر آج افغان طالبان کی طرف سے ٹی ٹی پی کی سپورٹ ختم ہو جاتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے اپنی دہشت گردی جاری رکھ پائے گی یہ تنظیم؟ نہیں، لیکن میں اسد آئی ڈونٹ بلیو کہ جو ہے یہ افغان طالبان کی مدد ختم ہوگی۔ یہ جیسے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے ذکر کیا تھا جولائی 2021 میں، کہ یہ سکے کے دو رخ ہیں۔ تو یہ تو بالکل آرگینکلی جڑے ہوئے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان از لائک اے برانچ آف افغان طالبان، تو یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو دباؤ صرف تحریک طالبان پاکستان پہ نہیں ڈالنے کی ضرورت، دباؤ افغان طالبان پہ ڈالنے کی ضرورت ہے، اور وہاں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ریاست جو ہے پہلے سے بہت کمزور ہے، کیونکہ جو ہے جو ماضی میں افغان طالبان اور کے لیے جو سپورٹ تھی کئی دہائیوں تک، وہ آڑے آ رہی ہے اور وہ رکاوٹ بنے گی پاکستان کی طرف سے۔ ایک طرح سمجھیے کہ افغان طالبان کے پاس پاکستان کے اندر اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے۔ تو افغان طالبان ایک جو کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھے جاتے تھے شاید کسی زمانے میں، اور کچھ حد تک ابھی بھی کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی وہاں پہ موجودگی جو ہے وہ پاکستان کو بینیفٹ کر سکتی ہے، لیکن ابھی جو حالیہ اطلاعات ہیں، خاص طور پہ ہم نے جب دیکھا کہ کونسل جنرل پر اٹیک جو ہوا اور اس کے بعد پاکستان کے کونسل جنرل پہ کابل میں جو اٹیک ہوا، اور اس کے بعد ابھی بھی جو ایک جنرل فیلر ہے اور جو خاص طور پہ ہم خبریں دیکھتے ہیں اس میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ عام طالبان جو کہ سٹریٹس میں پھر رہے ہیں، گلیوں میں پھر رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھتے۔ جی، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ تو اب مطلب ایک بازار بن گیا ہے دہشت گردی کا۔ تو آ، ظاہر ہے وہ جو بین الاقوامی سرحدیں ہیں، جو دوسرے اور دیگر ممالک ہیں، یا ٹرانس کانٹیننٹل اٹیکس کے لیے شاید افغان طالبان رسک نہ لینا چاہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کو سیریسلی روکنے کے چکروں میں ہیں۔ وہ اس طریقے سے پاکستان سے اپنی جو ہے اپنا وہ بارگیننگ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ بارگیننگ نہ بھی کریں تو افغان طالبان جو ہے ان کے اپنے جو ہے نا رینکس کے اندر بغاوت ہو جائے گی، کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ آرگینکلی لنکڈ ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے ان کی روک تھام کریں یا ان کے اوپر جو ہے کوئی سخت کارروائی کریں۔ یہ افغان طالبان کے بس کی بات نہیں۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔
اور یہ چیز جو ہے انفارچونیٹلی آئرونکلی یہ بیج جو ہے پاکستان نے خود بویا تھا جب افغان طالبان کو امداد دی گئی تھی۔ کامران، افغانستان سے آپ نے جس طرح سے لیوریج کا ذکر کیا، افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد اب امریکہ کے پاس کتنا لیوریج ہے خطے میں کہ وہ القاعدہ اور ٹی ٹی پی جیسی تنظیموں کو روکنے میں کوئی مؤثر کردار ادا کر سکے؟ امریکہ کے پاس تو بہت لیوریج ہے۔ امریکہ جو ہے وہ افغان طالبان کے فائنینسز روک سکتا ہے، ابھی بھی روکے ہوئے ہے، مزید دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اسی طریقے سے افغان طالبان کو عالمی برادری سے جو ہے ریکگنیشن کی ضرورت ہے، تجارت کی ضرورت ہے، بہت ساری اور چیزوں کی ضرورت ہے کہ جس کی بنا پر امریکہ کے پاس بہت لیوریج ہے۔ امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی کی بھی لیوریج ہے کہ اپنا اگر کسی کو وہ جس کو اوور دا ہرائزن کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اپروچ کہتے ہیں کہ دور سے آپ جو ہے ٹیک کے ذریعے یعنی مسلز کے ذریعے، ڈرونز کے ذریعے، فکسڈ ونگ ایئر کرافٹ کے ذریعے آپ جو ہے ٹارگٹ کر سکیں ان تنصیبات کو کہ جن سے آپ کو خطرہ ہے۔ تو امریکہ کے پاس لیوریج ہے، صرف جو اس کے برعکس اینڈ شارپلی ان کانٹراسٹ جو ہے پاکستان از ویری vulnerable۔ بہت شکریہ کامران بخاری، آپ ہمیں جس طرح سے ٹی ٹی پی کے جنگ بندی کے خاتمے کے اعلان کے بعد جو سچویشن پاکستان میں بنی ہے اس حوالے سے ہم سے تجزیہ شیئر کر رہے تھے۔